الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ ایک تعلق محبت کا ہے اور دوسرا تعلق عظمت کا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی عظمت کو بھی دل اور دماغ میں رکھنا چاہیے۔ مشائخ، صوفیاء، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال یہ اللہ سے محبت کا تعلق پورا کرنے کا تقاضا ہے۔ اللہ کی جو محبت ہے اس کا حق ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے، اور گناہوں سے بچنا اللہ کی عظمت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ ہم نیک اعمال بھی کریں اللہ سے محبت کی وجہ سے، ہم گناہوں سے بھی بچیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ عام طور پر اہل علم طبقہ میں ایک بات دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ علم کا معنی یہ ہے کہ صرف نیک اعمال کر لیے جائیں۔ علم کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ علم کا جامع معنی یہ ہے کہ نیک اعمال سنت کے مطابق کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت والے تعلق کا حق ادا کر رہا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو بندہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو گناہوں سے بچا رہا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی عظمت کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آیا میں اللہ کے دونوں حق ادا کر رہا ہوں یا اللہ کے حقوق میں سے صرف ایک حق ادا کر رہا ہوں؟ اگر بندہ عبادت کرے، اللہ کا ایک حق ادا ہوتا ہے جو اللہ کا ہمارے ساتھ محبت والا تعلق ہے۔ محبت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، بندہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھو، بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے حق ہیں، اور اللہ کی عظمت کا بھی حق ہے۔ اللہ فرمائیں گناہ نہ کرو، اس کے باوجود بندہ گناہ کرے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اگر اللہ کی عظمت دل میں ہوتی، اگر اللہ کی عظمت انسان کے دماغ میں ہوتی تو بندہ خود کو گناہوں سے بچاتا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔۔  یوں تو
گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک طویل سلسلہ ہے، بہت گناہ ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں آج کے اس دور میں ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، یا انہیں اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ بس کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وہ قیامت والے دن اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر لائیں گے، پیش کریں گے کہ یا اللہ 8 سال تک علم حاصل کرتا رہا، 20 سال تک علم آگے پھیلاتا رہا، پڑھاتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، تیرا نام لیتا رہا، ذکر کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، صدقہ خیرات جتنے نیک اعمال ہیں کرتا رہا، ساری زندگی کی کمائی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے اعمال کوئی معمولی نہیں ہوں گے، امثال جبال تہامۃ بیضاً، تہامہ علاقے کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، اس کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا عمل ہوگا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے کتنا بڑا عمل ہوگا، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو کتنا بڑا عمل ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، جب اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کو یہ لوگ پیش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے پہاڑوں جیسے اعمال کو ریت کے ذرات کی مانند بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، بے حیثیت کر دیں گے، بے وقت کر دیں گے، ان پر کوئی اجر نہیں ہوگا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے جن امتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ذرا انہیں کھول کر بیان فرمائیں، مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی انہی میں شمار ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ آپ احسان فرمائیں کہ ان کے اوصاف بیان کریں کہ آخر کیوں اللہ رب العزت ان کے پہاڑوں جیسے اعمال کو ریت کے ذرات کی مانند بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، وجہ کیا ہے، کون سا ایسا جرم ہے ان کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم، سبحان، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات کو نیک عمل کرتے ہو، عبادت کرتے ہو،
اسی طرح وہ لوگ بھی کیا کریں گے۔ فرق یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لوگوں کے سامنے تو اچھے بن کر رہیں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تنہائی میں آئیں گے، خلوت میں آئیں گے، لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اکیلا سمجھ لیں گے، بمحارم اللہ انتہکوہا، پھر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے یہ انہی کاموں کا ارتکاب کریں گے، یعنی ان کی خلوت ان کی جلوت کے منافی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے بڑے پارسا، متقی، شیخ الحدیث، عالم با عمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت العلام وغیرہ وغیرہ لوگوں کے سامنے، اور جب تنہائی میسر ہوگی پھر گناہ ہی گناہ۔ اگر آپ اس حدیث کی شرح میں محدثین کی شروحات کو دیکھیں گے، انہوں نے اپنے طور پر اس میں بہت اچھی باتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن آج سے تقریباً 40 سال پہلے تک، 50 سال پہلے تک ایک عام بندہ جب یہ سوچتا تھا کہ تنہائی میں بندہ آخر کون سا گناہ کرتا ہے، تو یہ بات انسان مان تو لیتا تھا، لیکن یہ بات انسان پر کھلتی نہیں تھی کہ تنہائی میں کون سا گناہ ہوتا ہے، ایک دو گناہ ذہن میں آیا ہوگا بس۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ زندگی بھر کی عبادت کو بے وقت فرما دیں گے، انسان سوچتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات ہر بندہ سمجھ لیتا ہے، ہر بندہ جس کے پاس تنہائی کے اوقات میسر ہیں، اپنی تنہائی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کی بجائے، اللہ کے حضور دعائیں مانگنے کی بجائے، اللہ کے حضور رونے دھونے کی بجائے، اللہ سے معافی، استغفار، بخشش مانگنے کی بجائے اپنے زندگی بھر کے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا آلہ موجود ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اسی میں زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سارا بندوبست موجود ہے۔ دن کو سبق پڑھے، سبق پڑھائے، عبادت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن جب رات کو سونے لگا فلم دیکھ کر سویا۔ دن کو عبادت کی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتب حدیث کو پورا دن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، رات کو سونے لگا ڈرامہ دیکھ کر سویا۔ پورا دن فقہ کی کتابیں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، رات کو سونے لگا مجرا دیکھ کر سویا، ڈانس دیکھ کر سویا۔ اپنے اعمال کو برباد کر کے سویا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان اما انہم اخوانکم، ہوں گے تو مسلمان ہی، تمہارے بھائی ہوں گے، دینی بھائی ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، رات کا ابتدائی حصہ تو ایسے ہی گزاریں گے جیسے تم گزارتے ہو۔ مغرب کی نماز ادا کی، اوابین پڑھے، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی، پھر اپنے سبق کو پڑھا، تکرار کیا، مطالعہ کیا، عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کے بعد
نماز کو مکمل کیا، سورہ ملک کی تلاوت کی، اب پورے دن کی جو نیکیاں ان کے پاس تھیں ان کو بچا کر سونا چاہیے تھا، لیکن یہ بندہ اپنے پورے دن کی نیکیوں کو برباد کر کے سوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مثال ذکر کی ہے، مثال دے کر انسانوں کو ایک بات سمجھائی ہے کہ عقل مندی سے کام لینا، بے وقوف نہ بننا۔ جیسا کہ فرض کرو ایک بے وقوف عورت ہے، وہ پورا دن چرخے پہ سوت کاٹتی ہے، پورا دن سوت بناتی ہے، جب پورا بن جاتا ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا۔ اگر بندہ نیک اعمال کرے اور پھر نیک اعمال کو بچا نہ سکے، نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کی حفاظت نہ کر سکے، نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کے بعد کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال سرے سے ختم ہو جائے، یقین مانیں اس جیسا بے وقوف آدمی، اس جیسا خسارہ اٹھانے والا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوں ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بار بار اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، خدا نہ خواستہ اگر جس نہج پر، جس طریقے پر، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، احساس کی دولت سے خالی ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہماری یہ زندگی یوں ہی چلتی رہی، آج بال سفید نہیں ہیں، سیاہ ہیں، کل کو بال سفید ہو جائیں گے، آج جسم کے اندر طاقت ہے، اعضاء مضبوط ہیں، قوا مضبوط ہیں، عمر ڈھلتی جائے گی، قوا میں کمزوری آ جائے گی، ایک دن آئے گا چلنے پھرنے سے عاجز ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے، اس زندگی کا کوئی نیک عمل ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ معاف فرمائے اگر بندے کی روح نکل جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہو جائے، ہم علماء کی باتیں سن کر، بیان سن کر، سبق سن کر، ہمارے اوپر اعتماد کر کے لوگوں نے اپنی زندگی سدھار لی اور ہم انہیں سمجھا کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھے، قیامت کا دن ہو، جن لوگوں کو ہم نے دین کا مسئلہ بتایا ہو وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں، آپ خود اندازہ فرمائیں ہم سے زیادہ بے وقوف اور کون انسان ہوگا، ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا کہ جن کو ہم نے سمجھایا وہ سمجھ گئے، وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے گئے، اور ہم خود سمجھانے والے ہم جنت کی بجائے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنی خلوتوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جلوتیں ہماری بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لوگ بلاتے ہیں ان کے سامنے ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں، ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن جب ہماری خلوت آتی ہے ہم سے بڑا خبیث الفطرت کوئی نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں ان کی نفرت ہمارے دل میں ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اگر معاف کیجئے گا
ان کی ایک گونا محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی کر لوں، ایسے بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا عمل جب تک پورا نہیں ہوتا، ہماری طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ ہم لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور اس کا دیکھنا بھی ایسا ہے کہ جس میں ہر وقت نگرانی ہی نگرانی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ خدا اونگتا بھی نہیں ہے کہ لمحے بھر کے لیے ہم خدا کی نگاہ سے ہٹ سکیں۔ خدا کو نیند بھی نہیں آتی، ہر وقت خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں آ جائے، یہ احساس ہمارے دل میں آ جائے کہ میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور کام ایسا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اس کام کر لینے سے اللہ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اگر یہ احساس صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں آ گیا نا، ہم گناہ کا ارادہ تو کریں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا، کہ اس وقت جو ہمارا اللہ رب العزت سے، اللہ کریم سے تعلق ہونا چاہیے تھا، محبت والا تعلق ہونا چاہیے تھا، عظمت والا، آج وہ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے دل میں خدا کی محبت برائے نام رہ گئی ہے، ہمارے دل میں خدا کی عظمت برائے نام رہ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری باتوں سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جہاں تک حالات نظر آ رہے ہیں، جہاں تک مشاہداتی زندگی ہے، اس میں یہ باتیں مجھے 100% صحیح نظر آتی ہیں۔ اللہ کرے ہماری یہ حالت نہ ہو۔ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اس دیکھنے کے عمل میں اگر اس سے کوئی ہمارا غلط مقصد ہوا، اس کو تنزن دیکھا، حسد کے ساتھ دیکھا، اس کو اذیت دینے والی نگاہوں سے دیکھا، ایسے طنزیہ انداز میں اس کو دیکھا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، صرف دیکھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، یا دیکھتے ہوئے ہم نے شہوت کے ساتھ دیکھا، گناہ کو کرنے کی نیت کے ساتھ دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اس نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اللہ کے سامنے تمہارا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ کی ذات جانتی ہے، کس نگاہ سے کس کو دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وما تخفی الصدور، دل میں دوسرے کے لیے کیا جذبات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے جذبات ہیں، پاکیزہ محبت کے جذبات ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی محبت کے جذبات ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور اگر اپنے مفادات کو پورا کرنے کی غرض سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم اللہ کی ذات سے کوئی دور نہیں ہیں،
ایک اس مسئلے کی نوعیت ہے علمی، عالمانہ بحث ہے، این اللہ، معیت علمی ہے، معیت ذاتی ہے، دلائل کیا ہیں، جمہور کس کے قائل ہیں، دوسری جانب میں کس کی کیا بات ہے، وہ ایک بالکل ایک علمی پہلو ہے، اس کا اعتقادی پہلو ہے۔ دوسرا اس کا ایک عملی پہلو ہے۔ حدیث جبریل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین کا آپس میں مکالمہ ہے، گفتگو ہے۔ سائل حضرت جبریل ہیں اور مجیب جواب دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکات کے آغاز میں حدیث موجود ہے، حدیث جبریل معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمانیات بتلا دی۔ اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے اسلامیات بتا دی۔ احسان کے بارے میں پوچھا گیا، اسی احسان کو آج کی زبان میں سادہ لفظوں میں تصوف کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے جب پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ احسان کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ مشائخ تصوف کی باتیں کرتے ہیں، اولیاء اللہ تصوف کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہم ہر وقت ایک خالص علمی ماحول میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتوں سے ہماری طبیعت ذرا دور رہنے کو پسند کرتی ہے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے وقت میں ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، وہ فراغت کے بعد خانقاہ میں وقت لگواتے تھے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ جس وقت کتابیں ختم کراتے، طلباء کو پہلی نصیحت یہی ہوتی کہ بھئی آپ عالم بن گئے ہیں، مولوی بن گئے ہیں، اب اس علم کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ دن خانقاہ میں گزارنے ہوں گے۔ باقی ہمارے مشائخ تھے وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تو طلباء ہو کر یہ کام نہیں کرتے، طلباء ہو کر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، جس وقت شیخ الہند کا طوطی بولتا تھا، شہرت کے اس اوج ثریا پر تھے کہ آج کے لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ہمیں تو اپنے مدرسے کی کلاس والے بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور کون نہیں۔ ایک مدرسے کے استاد کو وہاں پڑھنے والے طلباء اس وقت تک جانتے ہیں جب تک پڑھتے ہیں، اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ہم نے ان سے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھی تھی۔ ہماری شہرت کتنی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ القلیل کالمعدوم، کچھ بھی نہیں۔ اور شیخ الہند اس وقت میں بھی شیخ الہند تھا۔ حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد کو جو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں زیادتی کرتے ہیں، یہ شیخ الہند نہیں ہے، شیخ العالم ہے، معمولی بندہ نہیں ہے۔ شیخ الہند کا حضرت حاجی صاحب کے بعد اصلاحی تعلق تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے، بخاری پڑھاتے، شیخ الہند تھے، اسی منصب پر فائز تھے۔ جمعرات کا دن ہوتا، اول وقت میں اسباق کو ختم کرتے،
اور دیوبند سے گنگوہ تک پیدل سفر کرتے۔ دیوبند اور گنگوہ ایسا نہیں ہے جیسے یہاں 87 جنوبی اور آگے 88 جنوبی، ایسا نہیں ہے۔ دیوبند اور گنگوہ 22 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت ہر جمعرات جاتے اپنے شیخ کے پاس، ہر جمعرات۔ اور کس وقت میں جا رہے ہیں؟ طالب علم کی بات نہیں کر رہا میں، عام مدرس کی بات نہیں کر رہا، شیخ الہند جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث جا رہا ہے، حضرت تھانوی کا استاد جا رہا ہے، حضرت مدنی کا شیخ جا رہا ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ اور جاتے حضرت گنگوہی عمر میں بڑے تھے۔ حضرت گنگوہی کے پاس جاتے تو حضرت گنگوہی یہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث آ گیا ہے تو بھئی لگاؤ دسترخوان، حلوے مانڈے کھیرنیاں شرینیاں، اصلاح کی غرض سے آئے ہو جی، ڈانٹ پڑتی، اس وقت میں ڈانٹ پڑتی۔ سفید ریشے حضرت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ یوں نہیں رنگ چڑھتے بھائی جان، علم کا رنگ اس کے بغیر نہیں چڑھتا، ورنہ ایک سراب کی کیفیت ہے، یحسبہ الظمآن ماء، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے، جب بندہ قریب جاتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دور سے ہمیں اپنی زندگی یوں معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری بڑی علمی زندگی ہے، عملی زندگی ہے، اخلاقی اور روحانی زندگی ہے، حقیقت میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اندر نفس کی شرارت شامل ہوتی ہے، شیطان کی شرارت شامل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند جایا کرتے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہماری علمی زندگی چل رہی ہے، اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ جن کی پڑھنے کی زندگی مکمل ہوئی ہے، اللہ پڑھانے والی زندگی تا مرگ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے دین سے جوڑ کر رکھے، اللہ اپنے قرآن سے، اپنے رسول کے فرمان سے، اپنے دین اور شریعت سے ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رکھے، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے ہماری علیحدگی نہ ہو، دوری نہ ہو۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر علم کا اثر ظاہر ہو، ہماری عملی زندگی میں وہ ہماری پڑھی ہوئی شریعت نظر آنی چاہیے، پھر اس کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، دیکھیے نیک اعمال کی ترغیب چلتی رہتی ہے، بھئی نماز پڑھو، صبح اٹھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، یہ باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن ان نیک اعمال کو بچا کر رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ بچیں گے کیسے؟ کہ بندہ خود کو گناہوں سے بچے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بڑے گناہوں سے ہم بچتے ہیں۔ ہم میں سے اس شکل و صورت کے ساتھ کوئی بندہ آج کے دور میں ایسی محفل میں نہیں جاتا جہاں لوگ تانا دیں، مولوی صاحب کہاں آ گئے ہو، ہم وہاں نہیں جاتے۔ فرض کریں، میں بات کو بالکل آسان لفظوں میں ذکر کرتا ہوں، فرض کریں شادی کا موقع ہو، شادیوں میں آج کل یہ مصیبت چل پڑی ہے کہ وہاں پر ڈانس ہوتا ہے، مجرے ہوتے ہیں، طوائفہ آتی ہیں، پیسے اچھالے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہے۔ ہم جیسا سفید پوش انسان وہاں نہیں جائے گا، یار یہاں نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ نہ کہیں کہ ہمارے تقوی کے خلاف ہے، نہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اچھے نہیں ہیں۔ اسی چیز کو آپ موبائل میں دیکھ لو۔ اب مجھے بتائیں، گناہ کرنے کا ہمارا دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ واضح سی بات ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے تو جیسے اس مجلس میں ہم شریک نہیں ہوئے تو ہم موبائل میں بھی اس مصیبت کو نہ دیکھتے۔
ہمیں آج کوئی کہے کہ فلاں جگہ پر تھیٹر میں سینما میں فلم لگی ہوئی ہے، چل مولوی صاحب چلیے، ہم اسی مسجد کے امام بھی ہوں، ہمارا مقتدی ہمیں کہہ رہا ہو کہ چلتے ہیں فلم دیکھنے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم چل پڑیں گے؟ لیکن یہ جو نہیں جا رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ مقتدی یہ سوچے گا کہ یار مولوی صاحب کیسا آدمی ہے، ہاں یہ تو فلم بھی دیکھتے، اسے ہم ڈانٹ دیں گے، اے بھائی نہیں جانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ ہماری یہ بات سن کر نہیں جائے گا۔ رات ہوگی بستر میں جائیں گے، موبائل نکالیں گے، دیکھیے تو صحیح کون سی فلم کا کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی رہ گئی ہے۔ اگر یہی عملی زندگی ہوئی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، ہم لوگوں سے تو چھپتے ہیں، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اگر جن بھائیوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ تو یہود کے بارے میں ہے، قرآن کریم کا اسلوب عمومی طرز کا ہے، نصیحت کی جن باتوں کی ضرورت یہود کو تھی انہی باتوں کی ضرورت ہمیں بھی ہے، جن غلط کاموں سے یہود کو روکا گیا ہے ہمیں بھی روکا گیا ہے۔ حسد والی بیماری کس قوم میں زیادہ تھی؟ یہود میں۔ کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ یہود کو روکا گیا ہے تو ساتھ ہمیں بھی روکا، بھئی گندی چیز ہے، یہود کے لیے بھی گندی ہے، ہمارے لیے بھی گندی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں۔ تنہائی میں پڑا ہوا آدمی ہوگا، بلی بھی اگر دروازے پر آ کر تھوڑا سا ہلائے گی تو یکدم ہل جائے گا، یار کوئی آ تو نہیں گیا، ہوا سے بھی دروازہ ہل جائے گا، پریشان ہوگا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے ڈر کر اس برے عمل کو نہیں چھوڑتے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مل احسان، یہ تصوف، یہ سلوک، یہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، 40 منٹ پر چھٹی ہونی ہے، نماز کا وقت آگے ہو گیا ہے تو گھنٹی بجنے سے پریشان نہیں ہونا۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات کو بالکل ختم کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بھی کیفیت سمجھتا ہوں کہ کھانے کی گھنٹی لگ جانے کے بعد کتنی توجہ کے ساتھ بیان کو سنا جاتا ہے، کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے، اس کیفیت کو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ بس یہی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اللہ کرے یہ آخری بات ہو، اس کے بعد کوئی مزید بات نہ ہو، اللہ کرے ابھی بس ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ باقیہ حصہ کل بتائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کچھ دن ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم اپنی ترتیب کے مطابق آپ لوگوں کو چلائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تصوف، سلوک، احسان یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں عبادت کرو کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے تصوف۔ لیکن یہ مقام کاملین کو نصیب ہوتا ہے، کاملین کو، اس وقت وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں یوں اپنی ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں فرمایا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بن رہی تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ پھر یہ سوچ لو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں میں وہ نہیں طاقت، میرے دل کی وہ روشنی نہیں ہے، میرے دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ احساس صحیح معنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں، اسے لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس بندے میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا
وہ بھلے جتنی کتابیں پڑھ لے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے گشت فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ رات کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے، مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے ہیں۔ کبھی منہ پہ کپڑا لپیٹ لیتے، بھیس بدل لیتے، گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آپس میں ہونے والی گفتگو کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت عمر وہیں پر رک گئے کہ یہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کسی مشکل کا شکار نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو۔ ایک سن رسیدہ خاتون کی آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹی اٹھو، اونٹنی کا دودھ دوہ لو، اور ہاں اس میں کچھ پانی ملا دینا، بک جائے گا، زیادہ پیسہ آ جائے گا۔ بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ عمر نے اس سے منع کیا ہوا ہے؟ ماں کی آواز آئی کہ بیٹی اس وقت عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی کہتی ہے ان کان عمر لا یعلم فإلہ عمر یعلم۔ عمر نہیں دیکھ رہا نا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دروازے پر ایک نشان سا لگایا، واپس آگے کچھ بھی نہیں کہا۔ صبح کا وقت ہوا، اپنے ہرکارے پولیس والے انہیں بھیجا کہ فلاں گھر پر جاؤ، ایک خاص نشان لگا ہوا ہوگا، وہاں پر جاؤ، وہاں جو بھی ہے اسے لے آؤ۔ وہ گئے، وہاں پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں یہ مدینہ کے رہائشی نہیں ہیں، ان کا تعلق قبیلہ بنو ہلال سے ہے، یہ یہاں مسافر ہیں بیچارے، انہوں نے یہاں رہائش رکھ لی ہے، اصلاً نسلاً یہ یہاں کے نہیں ہیں، مدینہ کے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں ماں بھی حاضر ہو گئی، بیٹی بھی حاضر ہو گئی پردے میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی رات کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ ماں تو ڈر گئی بیچاری، کہ میں تو بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا، یہ تو سن بھی رہا تھا، آج خیر نہیں ہے، ہچکچا رہی ہے، ڈر رہی ہے کہ کیا کہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو بات بھی ہے آپ کہیں۔ بالآخر الامر فوق الادب، مرتے کیا نہ کرتے، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں عصا، یوں بیٹھے ہوئے ہیں جلالت شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، رات کیا واقعہ پیش آیا بتاؤ؟ ایک ایک چیز کانپ رہی ہے، کیا بتائیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ کہا کہ بتاؤ۔ ماں کہتی ہے جی امیر المومنین، ہمارے حالات تنگ تھے تو میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ دودھ دو لو اور اس میں پانی ملا لو۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی پھر تم نے کیا جواب دیا؟ بیٹی کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ عمر نے منع کیا ہوا ہے۔ ماں سے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کہا بیٹی کو؟ میں نے اس سے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے۔ اب اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی رات جو تو نے اس وقت جملہ بولا تھا ماں کے اس سوال کے جواب میں، ذرا وہی جملہ دوبارہ دوہرا۔ وہ بیٹی کہنے لگی ان کان عمر لا یعلم فإلہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا، عاصم بن عمر۔ حضرت عاصم سے کہا کہ بیٹا میں آپ کا نکاح اسی بچی سے کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے خاندان کون ہے، بعد میں پتہ چلا، مدینہ، قریش، حسب، نسب، سب چیزیں چھوڑ دی۔ یہ نہیں کہ عالمہ تھیں، نہیں، حافظہ تھی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اس کے دل میں خوف خدا تھا کہ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف دل میں ہے، اکیلے میں بھی اللہ کا خوف دل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم کی انہی کے ساتھ شادی کرا دی، اسی بچی سے۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نکاح ہوا ہے عبد العزیز بن مروان بن حکم کے ساتھ۔ انہی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جسے عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں۔ یہ اگر ماں بھی نیک ہو، باپ بھی نیک ہو، ان کے اثرات اولاد میں نظر آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر فالٹ ہو، پھر اولادیں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جلوت کے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، ہمیں خلوت کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ خلوت سے اپنی خلوت والی زندگی بھی پاک رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اپنی خلوت کی زندگی کو بد نگاہی سے، بد نظری سے، حرام چیزوں کے دیکھنے سے نہیں روکتا، اس کے اور نقصان تو ہیں ہی، 2-3 ایسے بڑے نقصان ہیں کہ جن سے بندہ ہر وقت پناہ مانگتا ہے۔ نمبر 1، بسا اوقات اللہ رب العزت اس عادت اور طبیعت کی وجہ سے اس انسان کو دین کی خدمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھلے 1000 جتن جتائے، اگر یہ بندہ اپنی تنہائی کو پاک نہیں کرتا، اپنی خلوت کو پاک نہیں کرتا، گناہوں سے صاف نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، یہ ساری زندگی کام میں لگا رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اللہ دین کی خدمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی طرف سے اس کا یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اندر جو لوتھڑا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، یہ معنی مراد نہیں۔ دل سخت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب آپ اس کے سامنے دین کی بات کریں، ترغیب کی بات کریں، ترہیب کی بات کریں، جنت جہنم کی بات کریں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں۔ جنت کا شوق نہیں رہے گا، جہنم کا خوف نہیں رہے گا، اللہ کی رضا کی طلب نہیں رہے گی، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں رہے گا۔ دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ کوشش کے باوجود بھی لگا رہتا ہے نا، حافظہ ساتھ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جی وہ حافظہ کمزور، حافظہ کمزور۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا تھا، شکوت الی وکیع سوء حفظی الی آخرہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ترک معاصی، گناہ چھوڑ دو۔ گناہ ایسی چیز ہے، ایسی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے علم کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، علم پر عمل کرنے کا جذبہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم اپنی جلوتوں کو پاک رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی خلوتوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔